کہ ہماری افواج کے اندر بھی اللہ نے دوبارہ ان کو وہ ایمانی طاقت نصیب فرمائی، دوبارہ ایمان کی طاقت پہ یہ آگے گئے ہیں۔ پتہ تھا کہ چلے گئے تو شہادت کا مرتبہ ملے گا، شہید کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے، کہا اگر چلے گئے اللہ کے ہاں پہنچ کے تو بہت اونچا مقام اور مرتبہ پائیں گے۔ یوں صحابہ کے دلوں میں جذبہ تھا، اس وجہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ آج میڈیا پہ آپ کے سامنے آتا ہے جی انڈیا نے فلاں سے مدد مانگی، امریکہ اس کے لیے ایسے ایسے اسلحہ بھیج رہا ہے، ایسے جہاز بھیج رہا ہے۔ کہتا ہوں ساری دنیا، سارا کفر، سارا یورپ مل جائے اور پاکستان کے مقابلے کے اندر آ جائے، اللہ نے ان کو ایسی ایمانی قوت اور طاقت عطا کی ہوئی ہے کہ سارا کا سارا کفر ان کے مقابلے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ سارا کفر للکار لے، سارے کفر کو یہ للکار کے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جو ایمانی قوت طاقت ان کو عطا کی ہے۔ اسلحے کے زور پہ لڑائی نہیں کرتے، ایمان کی طاقت پہ لڑائی کرتے ہیں۔ صحابہ کے دلوں میں ایمان تھا، وہ یوں لڑتے تھے اللہ کے راستے میں۔ علامہ واقدی نے فتوح الشام کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمارے جہازوں کے نام، ہمارے ٹینکوں کے نام صحابہ کے ناموں پہ رکھے گئے، ویسے نہیں رکھے، اس کے پیچھے بہت بڑی تاخیر ہے، بہت بڑی تاریخ اس کے پیچھے چھپی ہے۔ ایک کا نام زرار رکھا تو اس کی تاریخ ہے۔ یہ وہ صحابی تھے رومیوں کے مقابلے میں گئے، انہوں نے ان کو بند کر دیا، قید کر دیا، قید کے اندر آ گئے۔ ان کی بہن حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھوڑے پہ سوار ہوئی، نقاب کیا، سارا جسم کپڑے کے اندر ملبوس ہے، ماتھے پہ سفید پٹی باندھی، اور اس کے بعد اس وقت جو کمانڈر تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رومیوں کے مقابلے کے اندر جانے لگے۔ تو یہ عورت تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا یہ عورت ہے، مرد ہے، کون تھا، اس نے اپنے آپ کو سارا لپیٹا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اس بہادری اور جذبے کے ساتھ یہ لڑ رہی تھی، ایسے مقابلے کے ساتھ کہ رومیوں کی صفوں کو یہ پار کرتی جا رہی۔ ہم بڑے حیران تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کون ہے یہ شخص اس مقابلے کے ساتھ جا رہا ہے؟ کہتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھنے پہ تعجب ہو گیا کہ یہ کون ہے، ابھی تک ہم نے اس کا چہرہ نہ دیکھا۔ صحابہ نے کہا اس کو بلاؤ، اس کا دیدار تو کریں، کہ اتنی بہادری اور جرت مندی کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہا ہے کون، اس کو بلاؤ۔ جب پیغام بھیجا تو وہ پیچھے ہٹ کے، ظاہر عورت ذات جس نے کہا کیا بھی اس میں جا کے کھڑی ہو جاؤں، جا کے ایک درخت کے نیچے جا کے اپنے جو سواری تھی، جو گھوڑا تھا، اس کے اوپر جا کے بیٹھ کے درخت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس جاتے ہیں، کہا بھائی بتا تو سی تو کون ہے، چہرے سے نقاب تو اتار، ہم دیکھیں تو سی کہ یہ اللہ نے آسمان سے فرشتے تو نہیں بھیجے ہوئے، جس بہادری اور جذبے کے ساتھ تو لڑائی کر رہا ہے اور یوں رومیوں کی صفوں کو پلٹتا جا رہا ہے، ہمیں تو فخر ہو رہا ہے تیرے اوپر، ہمیں چہرہ تو دکھا، ہم تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ نقاب کی حالت میں بولی، اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ جب یہ آواز سنی تو خالد بن ولید کانپنے لگے، بات عورت کی، کہا میں زرار کی بہن خولہ ہوں، مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی کو رومیوں نے قید کر دیا، زنجیروں کے اندر باندھ دیا ہے، اور میں اس نیت اور عزم کے ساتھ گھر سے نکلی ہوں کہ جب تک میرا بھائی آزاد نہیں ہوگا اس وقت تک میں لڑتی رہوں گی، اور جب تک اسلام کو غلبہ نہیں ہوگا اس وقت تک میں نے واپس گھر کو نہیں جانا۔ 27 دن تک وہ عورت حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ 27 دن تک رومیوں کے خلاف لڑتی رہی ہے۔ پھر واقعی اپنے مقصد تک پہنچ کے اللہ نے اسلام کو غلبہ بھی دے دیا، اور اپنے بھائی رومیوں کے پاس جب وہ پہنچی، بھائی کو دیکھا باندھا ہوا، زنجیروں کو کاٹ کے لے کر آئی، اور بھائی اپنی بہن کے سینے سے لگ کے اور یوں اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے کے اندر پڑ گئی کہ اللہ تو نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو بات کر رہا تھا کہ ان کے اندر جذبے تھے، صحابیات اور صحابہ جو ہے وہ جذبات کے بنیاد پہ لڑتے تھے، ایمان کی بنیاد پہ لڑتے تھے، مال و دولت اسباب کی بنیاد پہ نہیں لڑتے تھے۔ آج ساری دنیا، سارا یورپ مل جائے اور یہ کہہ لے کہ انڈیا کو، بھارت کو سارے مل کے اسلحہ دے دیں، سب کچھ دے دیں، یاد رکھیں جو ان کے پاس، ایمان والوں کے پاس، جو پاکستانیوں کے پاس جو ایمان کی قوت اور طاقت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے جو فوجی تھے، ہمارے لڑنے والے تھے، ان کو معلوم تھا کہ اگر شہید ہو گئے تو اس سے بڑی اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی، ہم نے تو سیدھا جنت پہ جانا ہے، ہمارے لیے تو آگے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت پہ بات کر رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی صورت، کوئی معمولی موقع پہ نازل نہیں ہوئی۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام مجان فاطمہ کے پاس آئے، کہا مجھے یہ صورت نازل ہو چکی ہے اور مجھے اشارہ مل چکا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، کیونکہ اللہ دین کو مکمل کر دیا ہے، مدد اللہ کی آ چکی ہے۔ اب فاطمہ رونے لگی، پھر بلایا، بیٹی سب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔ 6 مہینے کے بعد فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا۔
تو اس صورت کے اندر بتایا جا رہا ہے، اور آج ہم سب کے لیے جتنے بھی ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جتنے پاکستانی، چاہے وہ فوج ہے یا عوام الناس ہے، سب کو چاہیے اس صورت کی تفسیر کو پڑھے۔ اللہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ ایک تو اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے اگر ایمان کی حالت کے اندر ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ پہلے ایسے تھا کہ ایک آتا تھا اسلام میں داخل ہوتا، جب مکہ فتح ہو گیا، نبی علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے، پھر فوج در فوج، قبیلے در قبیلے آتے اور اسلام میں داخل ہوتے۔ کہا یوں ہی اللہ آپ کو فاتح بنائیں گے، اور سارے ہندو اور جتنے بھی سکھ اور ہندو ہیں آپ کے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے۔ ہاں، کس بات کے خیال کرنا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس بات کا خیال کرنا۔ تکبر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ صلاۃ فتح اسی موقع پہ نا کہ فتح، شکرانے کی نماز صلاۃ فتح کسے کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام جس وقت مکہ فتح ہوا، مکہ میں داخل ہوئے، تو اپنی چچزاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے غسل کیا، چاش کا وقت، اس وقت نبی علیہ السلام نے 8 رکعتیں پڑھی تھی شکرانے کے طور پہ جب مکہ فتح ہوا۔ آج میں اور آپ دیکھیں، ہمارے سامنے شریعت نہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ہاں خوشی کی بات ہے، خوشی ہونی چاہیے، لیکن کتنے ہیں جنہوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں؟ کتنے ہیں جنہوں نے صلاۃ فتح کا اہتمام کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے تو اس موقع پہ جب مکے کو اللہ کے نبی نے فتح کیا، وہی مکہ جہاں نبی علیہ السلام کے لیے رہنا مشکل ہو چکا تھا، وہ مکہ جہاں نبی علیہ السلام کے لیے رہنا مشکل تھا، اللہ کے نبی کو تکلیفیں دی جاتی تھی، نبی علیہ السلام کو اذیتیں دی جاتی تھی، اللہ کے نبی کے خلاف مشورے کیے جاتے تھے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی کو جلا وطن کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں، وہی مکہ جہاں سے اللہ کے نبی مجبور ہو کے نکلے۔ 8 سال کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی جب اس مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن عاجزی کا یہ عالم ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی کا سر کوہان کے ساتھ جھک رہا ہے، ایسے نہیں یہ تکبرانہ انداز میں جا رہے ہیں، نہیں، فاتحانہ انداز میں جا رہے ہیں اور عاجزانہ طریقے سے جا رہے ہیں۔ عاجزی کی انتہا ہے، کہا کہ سر کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا، اور اللہ کے نبی یوں ہی کہہ رہے تھے کہ آج سب کے لیے معافی کا دن ہے۔ صحابہ تو جذبے کے اندر تھے کہ آج بدلہ لیا جائے گا، اور مشرکین بھی ڈرے ہوئے تھے کہ آج تو سارے بدلے لیے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے عام معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، تو اس صورت کے اندر بتا دیا کہ تکبر نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ فاستغفر، جو کمی کوتاہیاں ہے ان کو اپنی طرف منسوب کرنا، جو مدد حاصل ہوئی، جو فتح حاصل ہوئی، وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا، کہ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے ہوئی۔ میں اور آپ اس قابل نہیں تھے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اللہ کی مدد سے ہوا ہے۔ کہا کہ جتنی کامیابیاں ہیں ان کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اور جو خامیاں ہیں کہا وہ اپنی طرف منسوب کرو۔ فاستغفر، کہا استغفار کرو، استغفار کرو، کمی کوتاہیوں پہ استغفار کرو۔ تو یہ موقع ہے، یہ موقع ہے صلاۃ فتح، شکرانے کی نماز ادا کرنے کا، نماز ادا کرنے کا موقع ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کا ہے۔ یاد رکھیں، الزام کیا لگایا کہ یہ ہیں جنہوں نے وہاں کے دہشت گردی کی ہے، وہاں کے دہشت گرد یہ ہیں۔ مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ہمیشہ مسلمان امن چاہتا ہے، امن چاہتا ہے۔ اسلام کبھی بھی اقدام شروع میں نہیں کرتا، ہاں دفاع ضرور کرتا ہے، دفاع ضرور کرتا ہے۔ شروع میں پہلا حملہ پاکستان نے نہیں کیا، کیونکہ مسلمان امن چاہتے ہیں۔ جب اس طرف سے حملہ آ گیا تو حکم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے دفاع کرنا، اس وقت جہاد فرض ہو چکا تھا کہ جب وہاں سے انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ بھی مساجد اور مدارس کے اوپر انہوں نے کیا، گویا کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ لیکن یہاں سے جواب دینا فرض ہو چکا تھا، کیونکہ جب ایسا موقع آ جاتا ہے کہ شریعت کہتی ہے، پھر مسلمان تو ہمدرد ہوتا ہے، وہ تو کسی کے بچوں کو نہیں مارتا، مسلمان ہمدرد ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے۔ مجھے عجیب بات یاد آ گئی، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ کی، ہم ابھی تشکیل کے اندر تھے، تو ایک ڈاکٹر صاحب جو ان کی فیملی سے تعلق رکھنے والے، تو انہوں نے عجیب سی بات سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب میں حاجی صاحب کے کمرے میں موجود تھا، رات 10 بجے کا ٹائم،
تو حاجی صاحب نے ایک بات سنائی، کہا میرے پاس ملا عمر کا قافلہ آیا افغانستان سے، اور مجھے کہا کہ حاجی صاحب ہمارے لیے دعا کریں۔ اس وقت کی بات ہے جب امریکہ افغانستان پہ ان کے آپس میں کچھ معاملات خراب تھے، جنگی صورتحال تھی۔ کہا میرے پاس قافلہ بھیجا، کہا حاجی صاحب دعا کریں۔ تو کہا میں نے اس قافلے کو یہ پیغام دے کے بھیجا، میں نے کہا ملا عمر کو میرا سلام دینا، اور جا کے اس کو کہہ دینا کہ حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ انتقام کا جذبہ نہ رکھنا۔ کہا جا کے ان کو پیغام دینا کہ عبدالوہاب کہہ رہا ہے انتقام کا جذبہ نہ رکھنا، ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھنا، امریکہ کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ رکھنا۔ کہا وہ قافلہ سارا اٹھ گیا۔ انہوں نے کہا حاجی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ امریکہ جو دشمن ہے اسلام کا، جو ہمارا دشمن ہے، ملا عمر کا ان کا نشانہ ہے، اس کے بعد آپ کا رائمنڈ ہے، اسلام ہے، آپ کو وہ قتل کرنے پہ آئے ہیں، شہید کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمدردی کا جذبہ رکھا جائے۔ پھر حاجی صاحب نے ایک بات کی، کہا کہ ہاں میرا تو جذبہ یہی ہے کہ ہمدردی کا، میرا اندر کا اپنا جذبہ تو یہ ہے کہ میرے سامنے میرا قاتل کھڑا ہو جائے، میرا دشمن میرے سامنے آ جائے اور آ کے میری گردن کو الگ کر دے، سر سے لے کے پاؤں تک سارے جسم کو ذبح کر دے، میرے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ رہ جائے اور میری آخری سانس سے چل رہی ہو، اور مجھ سے کہا جائے کہ بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ کہا خدا کی قسم اس وقت بھی میری زبان پہ یہی جملہ ہوگا کہ اس کو معاف کر دو، اس کو کچھ نہ کہنا، اللہ اس کو ہدایت دے، جنت میں داخل ہو جائے۔ مسلمان تو ہمدرد ہوتا ہے، مسلمان ہمدرد ہوتا ہے۔ پھر حاجی صاحب نے ایک مرتبہ، یہ تو ہم نے خود حاجی صاحب سے سنا بیان کے اندر، طلباء میں وہ بیان کرتے جب وہ بنگلہ دیش سے آتے تھے، اس سے پہلے طلباء میں مذاکرہ کرتے بیان کرتے تھے، تو وہ آخری بیان تھا حاجی صاحب کا۔ کہا کہ میں نے جب یہ پیغام بھیجا تھا تو مجھے اس کا خط آیا ملا عمر کا، مجھے اس نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کا پیغام مجھے پہنچا تھا، اور میں نے امریکہ کو خط لکھا ہے، اور میں نے امریکہ کو لکھا ہے کہ کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، افغانستان بھی تمہارا ہے، امریکہ بھی تمہارا ہے، سب کچھ آپ لے جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو بات کر رہا تھا کہ مسلمان امن چاہتا ہے، مسلمان ہمدرد ہوتا ہے، وہ امن چاہتا ہے، وہ فتنے نہیں چاہتا، وہ اس قسم کے مقابلے نہیں چاہتا۔ ہاں جس وقت آ جائے مقابلہ تو، کیونکہ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک دفاعی صورت ہوتی ہے، ایک اقدامی یہ ہے کہ انسان خود جا کے حملہ کرے، اور دفاعی صورت یہ ہے کہ جب دشمن گھر کے اندر آ کے مارے اور آ کے مظلوم بچوں کو مارنے، چھوٹے معصوم بچوں کو مارے، تو اس وقت ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے، وہ ایسی صورت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ کیا گیا، وہاں سے آئے اور آ کے معصوم بچے اور عورتوں کے اوپر ظلم کیا۔ پھر ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ایمان قوت اور جذبہ دیا ہوا تھا، بہت اچھا جواب دیا پاکستان نے، اور زبردست قسم کا جواب دیا، اور ایک دم وہاں ہی بند کر دیا۔ 3 دن تک مسلسل وہ حملے کرتے رہے، کیونکہ ہم خود بھی اس وقت ادھر ہی تھے جس وقت ان کا حملہ ہوا تھا، بھاول نگر ہماری تشکیل تھی، ساتھ ہی ہم بارڈر پہ بھی گئے تھے۔ تو وہاں ہم نے صورتحال دیکھی، بارڈر پہ جانے کے بعد عجیب منظر ہم نے دیکھا، کیونکہ یہ صورت تو چل رہی تھی اس وقت، باتیں تو آپس میں ہو رہی تھی، تو ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل باؤنڈری تک، بالکل اس کا جو بارڈر تھا اس جگہ تک انہوں نے کاش لگائی، اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ غم اور فکر، اور اس طرف انہوں نے کئی جگہ بیابان چھوڑی ہوئی ہے، بھارت نے کئی جگہ بیابان چھوڑی ہے، ڈر کی وجہ سے بہت دور جا کر انہوں نے آگے کاش وغیرہ، تو یہ بالکل باؤنڈری لائن کے اوپر بھی وہاں بھی وہ مزے سے اپنے کھیتوں کے اندر کام کر رہے ہیں، کام کاج کے اندر مشغول ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں کہ کچھ اس قسم کا معاملہ ہے۔ تو ایمان ہے اندر، ایمان جس وقت انسان کے اندر ہوتا ہے پھر وہ موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں۔ قوم کی ہلاکت 2 وجہ سے ہوتی ہے، قوم 2 وجہ سے ہلاک ہو، جب 2 بیماریوں کی اطلاع ہو جاتی ہے تو وہ قوم مر جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت اس کے اندر موت کا خطرہ ہو، موت سے ڈرنے والی باتیں ہو جائیں، جب وہ موت سے ڈرے گی تو گویا کہ یہ قوم ہلاک ہو چکی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی جس قوم کے دل کے اندر، اور جو قوم موت سے ڈرے گی گویا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، وہ ہلاک ہو چکی ہے۔ تو الحمدللہ پاکستانیوں کے دلوں کے اندر موت کا ڈر نہیں ہے، وہ تو اندر ایمان کا جذبہ ہے، وہ تو ابھرتا ہے، وہ تو کہتے ہیں نکلے مقابلے کے اندر جا کے ہم لڑیں، جہاد کریں، شہید ہو جائیں۔ ہر مسلمان کا یہی جذبہ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ جذبہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر اس موقع پہ ادا کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تھا تو اس وقت اللہ کے نبی، جو میں نے آپ کے سامنے ایک عاجزانہ انداز سے داخل ہوئے، عاجزی، انکساری، دوسرا استغفار، تیسرا فسبح، تسبیح، ذکر اذکار کی کثرت، چوتھا یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر جا کے اللہ کے نبی نے شکرانے کے 8 نفل ادا کیے تھے۔ تو ہم بھی اس موقع پہ تکبر نہیں کرنا چاہتے، یاد رکھیں جب دل میں بات آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے تو اس کا وبال الٹا ہو جاتا ہے، پھر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے
کہ جہاں بھی جس جگہ بھی اپنی قوت اپنی طاقت کو اوپر نگاہ کی ہے تو وہاں مسلمانوں نے مار کھائی ہے، اور جہاں اللہ کی ذات کو اوپر نگاہ کی ہے، سامنے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی، اور جہاں اپنی طاقت کے اوپر تھوڑا اللہ رب العزت سے نگاہ ہٹی ہے تو اللہ نے وہ فتح جو تھی وہ شکست کے اندر تبدیل کر دی۔ اس لیے ذات اللہ کی ذات کے اوپر انسان کی، ہر مسلمان کی نگاہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی ذات ہی ہے، سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ہمیں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے رو سکتے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔